کیا آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو شعور کے زخم ہیں؟ اسی طرح اپنے صاف کر کے صبح کو بھی اور صاف کر کے رات کو بھی 2-2 گھنٹے کسی کاٹن یا روئی میں تر کر کے رکھ دے ہیں، اور اس کے ساتھ یہی محلول آپ نے 3 چمچ صبح دوپہر شام شوگری مریض کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ انٹرنلی آؤٹرلی اللہ کریم مریض کو شفا دیتا جائے گا، زخم ٹھیک ہوتے جائیں گے، آپریشن کرنے کی یا ٹانگ یا بازو یا انگلی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کریم کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کریم رحم کرے گا انشاءاللہ۔ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، اپنے مریضوں کو بچاؤ۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو شعور کے زخم ہیں؟ اللہ ان کو شفا دے، اللہ رحم کرے۔ سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ فضل کرے، رحم کرے۔ ہر وقت پاک صاف رہو، نمازی بنو، درود شریف پڑھو تو اللہ کریم فضل کرے گا، رحم کرے گا۔ ایک حدیث مبارک میں نے پڑھی ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد تیسرا کلمہ 3 دفعہ پڑھتا ہے تو جو کمی کوتاہی نماز میں ہو جاتی ہے اللہ کریم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ ایک اور تحفہ دیتا ہوں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا تحفہ ہے کہ جو آدمی صبح کو 3 دفعہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اور 3 دفعہ رات کو کلمہ پڑھتا ہے، اس کو اگر صبح پڑھتا ہے تو شام تک اس کو سانپ اور بچھو نہیں کاٹتے، اس کے گھر میں آئیں گے بھی نہیں کاٹیں گے، اور جو رات کو پڑھتا ہے شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اس کے گھر میں اگر سانپ بچھو آ بھی گئے تو وہ نہیں کاٹیں گے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو تمام چرند پرند حشرات الارض انسان اس کشتی میں سوار کرائے۔ اس کے 3 حصے تھے، لمبا چوڑا سلسلہ ہے اس سچی کہانی کا، سب کو دعوت دی، لیکن سانپ اور بچھو کو آپ نے نہیں فرمایا کہ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے اللہ کریم سے التجا کی کہ رب کریم حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو حشرات الارض ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، مرد و زن ہیں، اجازت دی ہے، جا چکے ہیں کشتی پہ، ہمیں اجازت نہیں دی، ہم کیا کریں؟ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ان دونوں کو آپ نے کیوں نہیں اجازت دی؟ عرض کہ یا رب کریم یہ لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، اس وجہ سے میں نے نہیں اجازت دی۔ تو انہوں نے سانپ اور بچھو میں عرض کی جو آدمی دوسرا کلمہ 3 دفعہ صبح کو پڑھے گا شام تک ہم اس کو نہیں ڈسیں گے، جو آدمی شام کو پڑھے گا صبح تک ساری رات ہم اس کو نہیں ڈسیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے اس سے بچو، ثواب کا ثواب ہے، علاج کا علاج ہے، زندگی بچ جاتی ہے۔ تو میں آج آپ کو ایک نسخہ پیش کرتا ہوں۔ نسخہ کچھ اس طرح ہے، ارکے ترفلا، یہ مل جائے گا آپ کو منصاری کی دکان سے۔ اگر بڑی کمپنیاں جو پاکستان کی ہیں، اجمل، ہمدرد، کرشی، ان کا بھی ہے، اگر اویلیبل نہ ہو، دستیاب نہ ہو تو کسی اچھے سے حکیم کو بولے، وہ آپ کے بنا دے گا، یہ مل جائے گا۔ ارکے ترفلا 4 بوتل۔ اب اس میں برگے تلسی، برگے منٹ، برگے دریک، برگے نیم، برگے جل نیم، برگے گلو بیل ہوتی ہے اس کے پتے، یہ آپ نے 100 گرام لینے ہیں۔ 4 بوتل ارک ترفلا میں اس کو ڈالیں، ٹکڑے ٹکڑے کر لیں اور ہلکی آنچ پر اس کو، دھیمی آنچ پر اس کو گلائیں۔ جب پتے خوب گل جائیں تو اس کو آگ سے اتاریں، پتے نکال لیں، چھان لیں چھنی سے یا کپڑے میں سے گزار لیں۔ اب اس پانی میں آپ نے 1 کلو شہد بنا دینا ہے، پھر اس کو آگ پر رکھیں، تھوڑی دیر رکھیں، یہ حل ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا۔ یہ بہترین محلول ہے، زخموں کو ٹھیک کر دے گا، شعور کے زخموں کے لیے بہترین دوا تیار ہو گئی ہے۔ اس سے آپ کسی کاٹن سے یا پٹی سے، اچھے کپڑے سے زخموں کو دھویا کریں، اور اس کے بعد تھوڑا سا کپڑا یا روئی لے کر اس محلول میں تر کر کے زخموں پر کم سے کم 2 گھنٹے رکھیں، صبح کو 2 گھنٹے رات کو۔ اسی طرح اپنے صاف کر کے صبح کو بھی اور صاف کر کے رات کو بھی 2 گھنٹے کسی کاٹن یا روئی میں تر کر کے، روئی کو تر کر کے رکھ دے ہیں، اور
اس کے ساتھ یہی محلول آپ نے 3 چمچ صبح دوپہر شام شوگری مریض کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ انٹرنلی آؤٹرلی اللہ کریم مریض کو شفا دیتا جائے گا، زخم ٹھیک ہوتے جائیں گے، آپریشن کرنے کی یا ٹانگ یا بازو یا انگلی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کریم کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کریم رحم کرے گا انشاءاللہ۔ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، اپنے مریضوں کو بچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔